اب جو سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کا آیت 51 سے میں شروع کر رہا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. 51 نمبر آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر مقیات پر بلایا تو ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقع ظالم تھے. آیت نمبر 52 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ اب تم شکر گزار بن جاؤ. آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، اور اسی مقیات کے دوران ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور قانون فصیل، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز دیا کہ تم ہدایت کی راہ پر سکو. آیت نمبر 54، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، تمہارے رب کے ہاں یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 55 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں تمہاری بات نہیں مانیں گے. پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گری جس نے تمہیں ختم کر دیا. آیت نمبر 56، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. آیت نمبر 57 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کو من و سلوہ اتارا اور کہا، یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور دیکھو تمہارے اسلاف نے ہم پر تو کوئی ظلم نہ کیا تھا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے تھے. آیت نمبر 58 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا تھا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ پیو، البتہ جب اس بستی کے دروازے سے گزرنے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، اور حتیٰ اے اللہ ہمیں بخش دے کہتے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں پر مزید فضل و کرم کریں گے. حتیٰ کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر تم فتح پاؤ ان میں قتل و غارت نہ شروع کر دینا بلکہ انہیں معاف کر دینا تاکہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر کے تمہیں انعامات سے نوازیں. آیت نمبر 59 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کیا. بے شک اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے. اب دیکھیں اس میں رب تعالیٰ نے ابھی تک ہم نے آیت نمبر 59 تک کا سبق پڑھ لیا ہے، اور اس میں رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے واقعے کو تھوڑا سا ہلکا سا بیان کیا ہے، لیکن آگے قرآن پاک کی آیات میں مزید تفصیل کے ساتھ رب تعالیٰ اس پہ آیات نازل جو ہوئی ہیں وہ بیان ہوں گی، اور اس میں رب نے کس طرح ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے پر ظلم نہ کریں، گناہوں سے بچیں. اور دیکھیں انسان کی فطرت کیسی ہے، رب جس چیز سے منع کرتا ہے انسان منع نہیں ہوا کسی دور میں بھی، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. اللہ کرے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے شامل کر لے جو رب تعالیٰ جن کو جس طرح چاہتا ہے بنانا. اللہ پاک ہم سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور کرینہ عطا فرمائے. اگلے سبق تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ.